بنو قلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں جہنم سے۔ یہ عرب میں ایک قبیلہ تھا جن کی بکریوں کے بالوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور جب وہ نکلتے تھے پہاڑوں میں تو پہاڑوں میں ان کی بکریاں اتنی ہوتی تھی اور ان کی تعداد اتنی ہوتی تھی، ان کے بال اتنے ہوتے تھے، دور سے دیکھنے والا سمجھتا یہاں بکری ہی بکری ہے، پہاڑ تو حدیث نہیں 10 کے قریب احادیث شب برات کی فضیلت پر وارد ہوئی ہے۔ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی صاحب بھی اپنی خطبات کے اندر لکھتے ہیں کہ 10 صحابہ کرام سے شب برات کی فضیلت ثابت ہے، اور انہوں نے علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الدرر المنصور کا حوالہ دیا ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت باقاعدہ موجود ہے۔ پھر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باقاعدہ روایت موجود ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو فرماتے ہیں کہ فقوموا لیالہا وصوموا نہارہا، کہ اس کے راتوں میں شب برات کی راتوں میں کھڑے ہو کر عبادت کرو اور اس کے دن میں روزہ رکھو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اور ظاہر بات ہے صحابی کوئی بھی بات ارشاد کرے تو پیچھے حدیث نبوی ہوا کرتی ہے۔ تو یہ شیخ الاسلام ہمارے شیخی وسندی حضرت مولانا مفتی ظفرعلی خان صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے 17 صحابہ کرام سے شب برات کی عظمت اور فضیلت کا ذکر ہے۔ یہ شب برات کی رات جو تقریباً اتوار کی رات ہوگی، شب برات کی رات، اور اس رات ویسے تو اللہ تعالیٰ ہر روز آخری پہر میں یعنی تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ اعلان کروانے والے سے اعلان کرواتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، میں اس کی بخشش کر دوں، میں اس کی توبہ قبول کر لوں۔ یہ ہر آخری پہر میں۔ لیکن شب برات والی رات کیا ہوتی ہے؟ جو ہی مغرب کی نماز شروع ہوتی ہے کہ مغرب کے بعد سے پھر یہ منادی ندا لگاتا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان لگانے والا اعلان اور صدا لگاتا ہے کوئی معافی مانگنے والا، میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا، میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی توبہ مانگنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں، ہے کوئی رزق مانگنے والا، میں اسے رزق دوں، ہے کوئی اپنے گناہوں پر رونے والا، میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں، ہے کوئی برکت حاصل کرنے والا، میں اس کی رزق میں برکتیں ڈال دوں، ہے کوئی جاب تلاش کرنے والا، میں اس کو اچھی جگہ جاب دلوا دوں۔ یہ اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہوتا ہے، اور یہ مغرب کے بعد سے یہ سلسلہ شب برات کی عظمت پر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑی عظمت والی رات ہے، اور اس رات اللہ تعالیٰ بجٹ تیار کر کے فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم دنیا میں آئے نہیں، ابھی ماں کے پیٹ میں ہیں، فرشتے اس وقت لکھ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اکتب عملہ ورزقہ وعمرہ، اس کی 3 چیزیں لکھ دو۔ یہ دنیا میں جائے گا، کتنا کھائے گا، کتنا اس کو رزق ملے گا۔ ایک نوالا بھی زیادہ کھانے لگے گا، روح اس وقت کھینچ لی جائے گی۔ یہ نوالا اس کے لیے لکھا ہوا نہیں تھا۔ رزق کتنا ملے گا، نمبر 2 اس کا عمل کیا ہوگا، یہ شقی ہوگا، سعید ہوگا، بدبخت ہوگا، نیک بخت ہوگا، جنتی ہوگا، جہنمی ہوگا، اور تیسرے نمبر پر فرمایا اس کی عمر کیا ہوگی، کتنی یہ زندگی لے کر جا رہا ہے۔ یہ تینوں چیزیں فرشتے لکھ دیتے ہیں جب ماں کے پیٹ میں ہوتے ہیں۔ لیکن اس رات شب برات والی رات جو بجٹ تیار کر کے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں کہ اس رات سے آئندہ جو آنے والی رات ہے، یعنی اگلے سال شب برات والی رات، یہ 1 سال کا جو عرصہ ہے، اس 1 سال کے اندر یہ کتنا اب کھائے گا پیے گا، آیا یہ مردے کی فہرست کے اندر ہے یا زندوں کی فہرست کے اندر رہے گا، یہ سارا بجٹ تیار کر کے پورے سال کا اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں۔ پیدا ہونے والا اس سال شب برات سے اگلے آنے والی شب برات تک کون بچہ پیدا ہوگا، اور کون دنیا سے جائے گا، اور کتنا یہ رزق کمائے گا، کتنا کھائے گا، یہ ساری چیزیں لکھ کر اللہ تعالیٰ فرشتوں کے حوالے کرتے ہیں شب برات والی رات۔
اور شب برات والی رات کی جو عظمت ہے صرف یوں سمجھ لیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ اس رات جہنمیوں کو آزاد کرتے ہیں جہنم سے۔ یہ عرب میں ایک قبیلہ تھا جن کی بکریوں کے بالوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور جب وہ نکلتے تھے پہاڑوں میں تو پہاڑوں میں ان کی بکریاں اتنی ہوتی تھی اور ان کی تعداد اتنی ہوتی تھی، ان کے بال اتنے ہوتے تھے، دور سے دیکھنے والا سمجھتا یہاں بکری ہی بکری ہے، پہاڑ نہیں ہے، یعنی اتنے بال ان کے تھے۔ نبی علیہ السلام نے تشبیہ دی ہے کہ لا تعداد اللہ تعالیٰ ان گنت لوگوں کو شب برات والی رات جہنم سے آزاد کرتے ہیں۔ تو اس رات کی بڑی عظمت ہے، بڑی فضیلت ہے، ہم اس رات کو کوشش کریں اللہ تعالیٰ کو منائیں۔